نیوزی لینڈ نے جس ناقابل یقین انداز میں اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان سے واپس بلوایا، وہ دیگر ہم وطنوں کی طرح میرا بھی خون کھولانے کا باعث ہوا۔ طیش کے عالم سے باہر نکلنے کے بعد تاہم تھوڑا غور کرنے کو مجبور ہوا۔ جو خیالات ذہن میں آئے ان کا اس کالم میں اظہار بھی کر دیا۔ اپنی گفتگو اس التجا کے ساتھ ختم کی کہ نیوزی لینڈ کے فیصلے کو بچگانہ ٹھہرانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم برطانیہ اور آسٹریلیا کی ٹیموں کا پاکستان آنا یقینی بنائیں۔ برطانیہ کو مگر ہم قائل نہیں کر پائے ہیں۔ پیر کے روز اس کے کرکٹ بورڈ نے انتہائی نپے تلے الفاظ میں ہمارے ہاں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ انگریزی زبان کی گہرائی مجھ لاہوری کی گرفت میں اکثر نہیں آتی۔ کئی دہائیوں تک ہمارے حاکم رہے گورے برجستہ اور برملا گفتگو کے عادی نہیں۔ کوئی سطر لکھنے سے قبل 100 بار سوچتے ہیں۔ برطانوی کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں کو پاکستان نہ بھیجنے کا اعلان ایک پریس ریلیز کے ذریعے کیا ہے۔ میں نے اسے 3 سے زیادہ مرتبہ پڑھا۔ کلیدی پیغام یہ ملا کہ برطانیہ پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں نمودار ہوتی دیکھ رہا ہے۔ اس کی جانب سے آیا تحریری پیغام فقط کرکٹ کے کھیل پر ہی اثر انداز نہیں ہوگا، غیر ملکی سرمایہ کار بھی اس کی وجہ سے بد دل ہوں گے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے گفتگو کے بعد عمران خان صاحب برطانوی وزیر اعظم سے فوری رابطے کی راہ نکالتے۔ وہ کرکٹ کے شہرہ آفاق کھلاڑی رہے ہیں۔ ان کی پہلی شادی برطانیہ کی اشرافیہ کے ایک مشہور خاندان میں ہوئی تھی۔ مجھے کامل یقین ہے کہ انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ کے کئی مؤثر اراکین سے ان کی دوستی رہی ہوگی۔ اپنے دیرینہ تعلقات کو انہیں یہ کھوج لگانے کے لیے ہر صورت استعمال کرنا چاہیے تھا کہ 5 آنکھیں نامی تنظیم کے اراکین کن اطلاعات کی بنیاد پر پاکستان میں دہشت گردی کے احیا کے خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ان کے بتائے خدشات ہمارے قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کے روبرو رکھے جاتے۔ میں ذاتی طور پر امریکہ اور برطانیہ کے انٹیلیجنس رپورٹوں کی بنیاد پر تصور کیے خدشات کو حرف آخر نہیں سمجھتا۔ اس ضمن میں اپنے ذہن میں موجود واقعات بیان کرنا شروع ہو گیا تو اس کالم کی مزید کئی قسطیں لکھنا ہوں گی۔ بات کو مختصر کرنے کے لیے حال ہی میں ہوا ایک واقعہ یاد کر لیتے ہیں۔ طالبان کی افغانستان میں فاتحانہ واپسی کے بعد کابل ایئرپورٹ کے گرد خوف زدہ افغان شہریوں کے ہجوم جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اپنا ملک چھوڑنے کو بے چین تھے۔ ایسے ہی ایک ہجوم پر خودکش حملہ ہوا جس کی وجہ سے چند امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے اس حملے کے ذمہ دار افراد کو ڈھونڈ لینے کا دعویٰ کیا۔ ڈرون طیاروں کے ذریعے پھینکے میزائلوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہوا۔ کابل کے ایک محلے میں لیکن جس گاڑی اور گھر پر حملہ ہوا ان میں موجود افراد کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 7 معصوم بچے بھی اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ایمانداری کی بات یہ بھی ہے کہ اپنے ملک کو فراہم ہوئی بے بنیاد اطلاع کو بے نقاب امریکہ ہی کے ایک موقر اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنے صفحہ اول پر چھاپی ایک خبر کے ذریعے کیا۔ نیو یارک ٹائمز کی تحقیق کو غداری ٹھہرانے کے بجائے امریکی فوج کا سربراہ بالآخر غلطی تسلیم کرنے اور اس کی بابت ندامت کے اظہار کو مجبور ہوا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم سفارتکارانہ زبان میں یہ سوال اٹھا سکتے تھے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے احیا کے امکانات کو روشن بتانے والی اطلاعات کہیں ویسی تو نہیں جو کابل کے 10 بے گناہ باسیوں کی ہلاکت کا سبب ہوئیں۔ مجوزہ پیش قدمی سے مگر گریز کو ترجیح دی گئی اور برطانیہ نے بھی نیوزی لینڈ کی طرح اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا۔ مان لیتے ہیں کہ افغانستان سے ذلت آمیز واپسی کی خفت مٹانے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کر بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ کرکٹ کا کھیل مگر برطانیہ ہی میں ایجاد ہوا تھا اور یہ فقط ان ممالک میں مقبول ہوا جہاں برطانوی سامراج نے کئی برسوں تک راج کیا۔ یورپ اور امریکہ اس کھیل کو مسخہ خیز عجوبہ شمار کرتے ہیں، وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ایسے میچ بھی ہوتے ہیں جن میں 5 دنوں کے
بعد بھی ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ کرکٹ کو گرم جوشی اور ڈرامائی رونق فراہم کرنے کے لیے پہلے ون ڈے اور بعد ازاں T20 متعارف ہوئے۔ T20 والا فارمیٹ ٹی وی پر رونق لگاتے نسخوں کے عین مطابق ہے۔ اس کے تحت ہوئے میچ بے پناہ تماشائی گھروں میں بیٹھ کر براہ راست دیکھتے ہیں۔ ناظرین کی متاثر کن تعداد اشتہاری کمپنیوں کو خطیر سرمایہ کاری کو مجبور کرتی ہے۔ کرکٹ کے مشہور پاکستانی کھلاڑیوں کو دنیا بھر میں پھیلے ان کے مداحین میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اساطیری شہرت کی کلیدی وجہ بھی یہ کھیل ہی تھا۔ پاکستان کو بین الاقوامی کرکٹ سے پرے رکھنا اس کھیل سے وابستہ دھندے کے اجارہ داروں کے لیے ہر حوالے سے گھاٹے کا سودا ہے۔ برطانیہ نے بھی خالصتاً معاشی وجوہات کی بنا پر اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان نہ بھیجنے سے قبل 100 بار سوچا ہوگا۔ ہمیں ان وجوہات کا ٹھنڈے ذہن سے کھوج لگانا ہوگا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی سازش ڈھونڈ کر اس کی بابت باویلا ہمارے طیش کا اظہار تو ہو سکتا ہے مگر مسئلے کا ٹھوس حل فراہم نہیں کرتا۔ کرکٹ کے کھیل سے میں قطعی نابلد ہوں، سفارت کاری کا مگر سنجیدہ طالب علم ہوں، پروپیگنڈے کی مبادیات سے بھی بطور صحافی تھوڑی آگاہی کا حامل ہوں۔ رمیز راجہ صاحب سے میری ہرگز شناسائی نہیں، دیانتداری سے مگر یہ محسوس کرتا ہوں کہ برطانوی کرکٹ بورڈ کی پریس ریلیز کے جواب میں انہیں غصہ بھرا پیغام کیمرے کے روبرو ریکارڈ نہیں کروانا چاہیے تھا۔ بہتر یہی ہوتا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سفارت کاری کے ہنر سے مالا مال افراد سے درخواست کرتا کہ وہ برطانوی کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری ہوئے بیان کا تحریری جواب تیار کرے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ کے زبانی مگر ریکارڈ شدہ پیغام کے بجائے وہ تحریری جواب میڈیا کے حوالے کر دیا جاتا۔ مجھے خبر نہیں کہ طالبان کرکٹ کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں۔ وہ اگر اس کھیل کو گوارا کرتے ہیں تو افغانستان اور پاکستان کے مابین کرکٹ مقابلوں کا انعقاد بھی ہو سکتا ہے۔ کابل، قندھار اور جلال آباد میں پاکستانی کھلاڑی افغان کرکٹ ٹیم کے ساتھ T20 والا میچ کھیل رہے ہوں تو انہیں دیکھنے ہزاروں تماشائی آ سکتے ہیں۔ ایسے میچ کی بھرپور ٹی وی کوریج دنیا کو یہ پیغام دے سکتی ہے کہ فقط پاکستان ہی نہیں، گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلسل جنگوں کی زد میں رہا افغانستان بھی طالبان کی اس ملک میں واپسی کے بعد متاثر کن حد تک پرامن ملک بن رہا ہے۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی مبینہ یا حقیقی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تخلیقی راستے ڈھونڈنا ہوں گے۔ 23 سے بڑے ٹویٹ اور سوشل میڈیا پیغامات اس ضمن میں کسی کام نہیں آئیں گے۔